إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فکر عقبا کے کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں کل نہ آیا کبھی نہ آئے گا کل کل تو کل ہے ایک پل کا بھروسہ نہیں کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا قوت دست و طاقت ختم ہو جائے گی پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ محترم مکرم علماء کرام، مصلی نظام، بزرگوں، ساتھیوں، سب سے پہل و پہل اس خداوند قدوس کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک، اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہم بنی انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بے بس، بے مطلب، بیکار ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم صراط مستقیم سے بھٹکتے ہوئے ضلالت کی راہ میں جب پڑے ہوئے تھے، سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام کو مبعوث کیے گئے، ان میں سے آج آخری کری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں سورہ انعام کی 3 آیتوں کا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین نے
سورہ انعام کی 3 آیتوں میں 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 151 152 153 3 آیتوں کو مد نظر رکھتی ہے 8 چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اسی چیز کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورہ انعام میں جو پہلی 151 کا آیت، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین نبی کو حکم دے رہا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تعالوا آ جاؤ، ما حرم ربکم، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، آئی ریڈ میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، تمہاری پروردگار نے، تمہاری خالق کائنات نے تمہارے اوپر کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اے لوگو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ سمجھو، اے لوگو تم اللہ رب العالمین ہی کے سامنے سروں کو جھکاؤ۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لے کے آئے، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لے کے آئے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ، اور انہوں نے ایمان تو لایا بِظُلْمٍ، اور ظلم کے ساتھ ایمان کو متصف نہیں کیا، یعنی انہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی لوگ تو امن والے ہیں، یہی لوگ تو ہدایت والے ہیں، یہی لوگ تو ٹھیک ٹھاک راستے پر ہیں، یہی لوگ تو صراط مستقیم پر گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سورہ لقمان میں لقمان حکیم اپنے لخت جگر کو، لقمان حکیم اپنے لخت جگر کو شرک سے منع کرتے ہوئے نصیحت کر رہا ہے، شرک سے منع کرتے ہوئے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو روک رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر کا ٹکڑا، اے میرے کلیجہ کا ٹکڑا، لا تشرک باللہ، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اے میرے کلیجہ کا ٹکڑا تو کبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں شرک نہیں کرنا؟ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، میرے نوجوان ساتھیوں ذرا سنتے جائیے، کیوں منع کر رہا ہے آگے سنتے جائیے، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا انیاں ہے، اتیاچار کے مہاپاپ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اتیاچار کے مہاپاپ ہے، اس لیے کہ شرک کی گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج یہ کیسے حالت کر رکھے ہیں، آج ہمارے سماج میں بھی شرک کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ شرک کی گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری کریٹر کو چھوڑ کر کریشن کی عبادت کی جا رہی ہے، آج خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کی جا رہی ہے، آج بندہ بندوں کے سامنے میں جھک رہا ہے، آج اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے سماج کے اندر تعویذ اور دھاگے کو لٹکانا بھی جائز شمار کر لیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے کوئی تعویذ کو لٹکایا، کڑا کو لٹکا لیا، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی تعویذ کو لٹکاتا ہے، آج ہمارے ماؤں بہنوں بھی اس چیز سے باز نہیں آتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سیر وادی ہیں، اہل الحدیث کے ماننے والے ہیں، لیکن آج ہمارا گھر میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
دنیا میں اگر کوئی فساد ہے، اگر دنیا میں اگر فساد برپا کرنے والا کوئی چیز پایا جاتا ہے تو وہ شرک ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہت ہی شرک گھٹیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ پہلی چیز دے رہا ہے کہ اے نبی بیان کر دو کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا جائے، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے۔ آئیے دوسری چیز، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نرمی انداز میں ان کے ساتھ بات کیا کرو۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے خالق کائنات نے، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے خالق کائنات نے تو تمہارے لیے فیصلہ کر دیا، حکم کر دیا ہے کہ اللہ تعبدو، کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کرو، ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کیا جائے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سماج کے اندر یہ الٹا ہو رہا ہے، آج والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج نوجوان پیڑھی، شادی کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے والدین سے رشتہ ناتا توڑ ڈالیں، اپنے والدین سے رشتہ ناتا کاٹ ڈالیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں ذرا سنتے جائیے، شادی تو ہر کسی کو کرنی پڑتی ہے، شادی تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے والدین سے رشتہ ناتا توڑ ڈالیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے والدین دونوں میں سے اگر کوئی بوڑھاپے پہ آ جائے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کرے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں تمہیں بتلا نہ دوں، سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صحابہ کرام کہنے لگے یا اللہ کے رسول فرمائیے، بتائیے وہ کیا چیز ہے، سب سے بڑی گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الاشراک باللہ، پہلی چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑی گناہ ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہے وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑی گناہ ہے۔ والدین کے ساتھ نافرمانیاں کرنا سب سے بڑی گناہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رشتہ ناتا ٹاٹ، ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے۔ آپ کو انہوں نے کھلایا پلایا، آپ کے والدہ نے آپ کو 2.5 سال تک دودھ پلایا، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کی خوش قسمت یہ ہے کہ آپ کے والد محترم زندہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، سورہ انعام کی تیسری آیت میں فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، آئے لوگو تم تمہاری اولاد کو قتل نہ کرو۔ عجیب مسئلہ بھائی، اپنی اولاد کو کون قتل کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان تو سنتے جائیے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، آئے لوگو تم تمہاری اولاد کو قتل نہ کرو، من املاق، کھانے پلانے کی وجہ سے، پھاکا کشی کے ڈر سے، تمہیں غربتی کی وجہ سے، تمہیں ڈر یہ ہو رہا ہے کہ ہم 2-4 بچہ پیدا کر ڈالیں گے، 5-6 بچہ پیدا کر ڈالیں گے، ہم ان کو کمائیں کیسے، ان کے کیسے ہم اخراجات نکالیں گے، آپ کو یہ اندیشہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تم کو بھی کھلانے والے پلانے والے ہیں اور تمہارے بچے کی بھی پرورش کرنے والے، تمہارے بچوں کو بھی کھلانے والے ہیں۔
اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے اے لوگو تمہاری اولاد کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ تم غربتی کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے تم تمہاری اولاد کو قتل نہ کرو۔ آج جب کوئی بچہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو ان بچے کو گرا دیا جاتا ہے۔ آج کوئی بچہ پیٹ میں ہو جاتا ہے، 2-4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد انہیں انجیکشن کی دوارا ہو یا ٹیبلٹ کے دوارا ہو واش کر کے جو نکال لیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ قتل ہے۔ اللہ رب العالمین 1400 سال میں جو بیان فرما رہا ہے کہ ان چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی کھلانے والے، تم کو بھی رزق دینے والے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہارے بچوں کو بھی پرورش کرنے والے، تمہارے بچوں کو بھی ہم کھلانے پلانے والے ہیں۔ آپ کو چنتا کی کیا بات ہے؟ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر یہ ہو رہا، آج ہمارے سماج میں یہ پایا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے جاہلیت کا بات آپ سنتے جائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا، زمانے جاہلیت میں جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن آج صورتحال یہ سسٹم بن گیا کہ ماں کے پیٹ میں جب کوئی بچہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو ان کو گرا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قتل ہے، قتل کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین تمہارے راستے نکال دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں گے، آپ کو گمان تک بھی نہیں ہوں گے تمہارا رزق کہاں سے آ رہا ہے، تمہارے بچوں بچیاں کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، تمہیں آپ کو گمان تک نہیں ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا رزق کہاں سے، تم اللہ رب العالمین کو پر تقوی اختیار کرتے رہو، تمہارا رزق ذمہ میرے پاس ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سماج کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ آج بچہ کو واش کر کے گرایا جا رہا ہے، یہ قتل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے، میرے ماؤں بہنوں، اگر آپ بھی سن رہے ہیں تو ان چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو دھمکا رہا ہے، پھٹکا رہا ہے، تو آپ بھی ان چیز سے کبھی نہ ڈرنا، اس لیے کہ آپ بھی اس میں شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر اس چیز کا کر رہا ہے تو ڈاکٹر بھی شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس کا پتی کر رہا ہے تو پتی بھی اس جمرے میں آئے گا، اور کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ تینوں جمرہ میں شمار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں، کام تینوں سے ہوتا ہے، اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے کھانا پینا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ ہم تو رازق ہیں، ہم تو انسان کو کھلانے والے ہیں اور زبردست مضبوط ہیں، ہم تو انسانوں کو کھلانے پلانے والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے ماں کے پیٹ سے۔ آئیے چوتھی چیز، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، سورہ انعام میں فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نوجوان نسل، اے لوگو، تم فاحش کام کے، اصلیل کام کے قریب نہ جاؤ۔ اے میرے نوجوانوں، تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، تم فاحشہ کام کے قریب نہ جاؤ، اصلیل کام کے قریب نہ جاؤ۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو تم ظاہری طور پر جو گناہ کرتے ہو، جو ظاہری طور پر جو گناہ کرتے ہو، ان گناہ کے قریب نہ جاؤ، ان گناہ کو نہ کرو۔ وَمَا بَطَنَ، اور رات کے تاریخوں میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہو، رات کے تاریخ میں کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہو، رات کی تاریخ میں کسی لڑکیوں کے ساتھ بات کرتے ہو یا کوئی گندی چیز کرتے ہو، رات کی تاریخ میں ان چیزوں سے بھی بچنے کے کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین۔ 1400 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہے اے لوگو، تم ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا
تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ آئے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین جملہ اس طرح لا رہا ہے کہ زنا کرو مت نہیں، اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ تو بے حیائی کا راستہ ہے، یہ تو گھٹیا راستہ ہے، تو بہت خراب راستہ ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے، اگر کوئی راستے میں چل رہا ہے، اگر کوئی راستے میں چل رہا ہے تو ان کو بھی نظر کو جھکاتے ہوئے چلنا ہے۔ لیکن آج تو یہ کام آسان ہو چکا ہے، موبائل کے دوارا ہو یا آج کوئی پروگرام کیا جاتا ہے، کوئی میلے ٹھیلے لگایا جاتا ہے، کوئی جلسہ جلوس ہوتے ہیں، ان میں آج عورتیں پہنچ جاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ بھیڑ بھڑاکے میں بہت زیادہ یہ بہت خراب ہی گندا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، نبی کو حکم دے رہا ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مومنہ عورت سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم جب راستے سے چلے تو نگاہ کو پست کر کے چلے، اور عورتوں بھی گھر میں رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے نبی کا اللہ کا فرمان تو سنتے جائیے کہ اگر کوئی عورت ہے تو ان کو گھر میں رہنا چاہیے، گھر میں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر کوئی اگر ضرورت ہو جانے کی تو جلابیب کو ڈال لیا جائے، اپنے پردے میں نکالا کرے۔ کوئی الا ما ظہر منہا، جو ظاہری چیز جو ظاہر ہوتا ہے ان چیز کو کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غیر محرم کے سامنے میں آپ جا نہیں سکتے ہیں، ان چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، ان چیز کو بتا رہا ہے۔ آئیے پانچویں چیز، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہ بہت ڈینجر مسئلہ ہے۔ آج سماج کے اندر یتیموں کا مال کو ہڑپا جا رہا ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے یہ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، آئے لوگو تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، آئے لوگو تم یتیم کے مال کو نہ ہڑپو، آئے لوگو تم یتیم کے ناحق طریقے سے یتیم کے مال کو نہ کھاؤ۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر جو تمہارے لیے جائز راستہ ہو، مگر تمہارے لیے جو کھانے کا راستہ ہو۔ ہاں، یتیم کا مال کو آپ دیکھ بھال کرتے ہیں، یتیم کا مال ہے، ان کو شعور نہیں ہے کہاں مال کو خرچ کیا جائے، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہاں مال کو صرف کیا جائے، کہاں خرچ کیا جائے، کہاں کچھ کیا جائے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن آپ کھا سکتے ہیں جائز طریقے سے، آپ کا جتنا حق بنتا ہے مزدوری کے حساب سے جتنا بنتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ ناجائز طریقے اس کا مال کو لوٹ نہیں سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، آج تو ہمارے سماج کے اندر یہ گھناونا حرکتیں پایا جا رہا ہے، یتیم کا مال کو لوٹا جا رہا ہے۔ آج چچا بھتیجے کو مال کو لوٹنے کے لیے ہڑپنے کے لیے رہتا ہے۔ اگر کسی کا والد محترم انتقال کر جاتا ہے تو ان کا چچا ان کے مال کے اوپر لگا دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بہت ڈینجر مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العالمین کا فرمان تو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں ناس نہیں کہا گیا، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، تم کھاؤ لیکن پاکیزہ رزق کھاؤ، تم پاکیزہ رزق کھاؤ، تم پاکیزہ رزق کھاؤ، یعنی کہہ رہا ہے کہ تم جو تمہاری حلال جو رزق ہے ان حلال رزقوں کو کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ کھانے کو تو کہہ رہا ہے، منع نہیں کر رہا ہے، آپ کو کھانے کا حکم دے رہا ہے۔ ایمان والے جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ان کو تو کہہ رہا ہے، لیکن آپ جائز طریقے سے کھائیے، ناحق طریقے سے مت کھائیے۔ آئیے آٹھویں چیز، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے لوگو، جب ناپ تول میں کسی کو دیا جائے، اے لوگو، ناپ تول میں اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں، میزان بالقسط، عدل انصاف کے ساتھ دیا کرو۔ اگر آپ کسی چیز کو خرید رہے ہیں
اگر آپ کسی چیز کو بیچ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، ہر کسی کو دینا پڑتا ہے، ہر کسی کو لینا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بالقسط، عدل انصاف کے طریقے سے لو، یعنی ڈنڈی نہ مارو۔ آج تو سماج میں الٹا ہو رہا ہے، آج ہمارے سماج میں کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ڈنڈی مارنے کا سسٹم بن چکا ہے۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرو، کل قیامت کے دن اگر آپ اس طرح کرتے ہوئے جائیں گے تو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ فلاں آدمی کہیں گے یا اللہ، یہ شخص سے میں نے کچھ سامان خریدا تھا، سبزیاں خریدی تھی، لیکن انہوں نے تو میرا ڈنڈی مار لیا۔ اے اللہ، آج مجھے فیصلہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے نیکیوں کو کھینچ کر دے دیں گے۔ اگر آپ کی نیکی، ایک نیکی اگر گھٹ جائیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کو پچھتانا پڑے گا اور آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ساتویں چیز وہ بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ کسی سے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو آپ عدل انصاف سے کام لیجیے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، یہ بھی ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اگر آپ سماج کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، سماج کے اندر کوئی گھٹنا ہو جاتا ہے، تو آپ کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر گھٹنا پیش آ جائے تو کوئی بات نہیں، حرج کی بات نہیں، یہ تو ہوتے رہتا ہے انسانی فطرت کے، اور سارے آدم کو جتنے ہیں سب تو خطا کار ہیں، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، فَحْكُمْ بِالْعَدْلِ، ان کے ساتھ جب فیصلہ کیا جائے، جو پنچاتی کی جائے تو عدل کے ساتھ کیا جائے، کسی کی طرفداری نہ کیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج بھی یہ الٹا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر کوئی گھٹنا ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اب جب پنچاتی کی جب باری آتی ہے تو ان میں بھی طرفداری کیا جاتا ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کو بچانے کی ضرورت ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کو بچانے کی ضرورت ہے، ان کو تو بچانا ہے، ان کو بھی ہرانا ہے، یہ کم بخت نے تو میرے ایسے کام کیا تھا، ان کے سامنے کبھی ایسا نہیں کرنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پنچاتی بھی کر رہے ہیں، فیصلہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ عدل انصاف کے ساتھ کیا کیجئے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ بھی آج سماج کے اندر الٹا ہو رہا ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لاسٹ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اگر آپ بات کریں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اگر آپ کسی سے بات کریں تو ان سے سچی بات کیا کرے، قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج سماج کے اندر یہ بہت بڑا گندا رسم پھیل چکا ہے۔ اگر کوئی گاندھی چوک میں اسے فون کیا جائے، کال کیا جائے تو بولیں گے کہاں پر ہیں بھائی جان؟ وہ بولے لہرا چوک۔ میرے عزیز ساتھ یہ غلط ہے، جہاں ایڈریس ہے، جہاں آپ رہتے ہیں وہیں بتائیے۔ جھوٹ یہ بہت خراب چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام میں جو 3 آیات میں جو بتایا ہے، کتنا سندر سے بتایا ہے۔ اگر آپ کسی سے بات چیت بھی کرتے ہیں تو ان سے آپ جھوٹ بات نہ بولے، سچ بات کیا کرو، ان کے ساتھ سچ بات کیا کرو، اس لیے کہ اگر آپ یہاں جھوٹ بولیں گے، وہاں جھوٹ بولیں گے، یہاں جھوٹ بولیں گے، وہ باتوں میں درار پیدا ہونے کے بعد کوئی فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے اور سماج کے اندر کوئی فساد ہونے کا، برپا ہونے کا معاملہ پیش آ جائے گا۔ ان میں سے بچنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سچی بات کیجئے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، 8 چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کی طرف مت جائیے، اس لیے جھوٹ بہت گھناؤنا چیز ہے، اس میں فساد ہونے کی، برپا ہونے کی امکان رہتا ہے۔ میرے یہیں سے بارک اللہ الحمد للہ الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الإخيار إلى يوم القرار وبعد. وقال الله عز وجل في كتابه الباقي إلى يوم القرار: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.